السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بارش سے لبریز نکھرتی شب گہری ہوئی تھی۔ شہر کی سنہری روشنی میں آسمان پر گرے سرمئی آنچل والے بادل اپنے دامن سے موتیاں جھاڑ رہے تھے اور اس سنہری روشنی کے تار میں ایسا لگ رہا تھا جسے ٹوٹ ٹوٹ کر موتیوں کے تھال زمین پر بکھیر رہے تھے۔ ہوائیں بہہ رہی تھیں اور اسی بارش کا نظارہ کرتا کمشنر وجدان کا بنگلہ پرسکون خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلیک کار کی ہیڈ لائٹس چمکی تھیں اور گارڈ نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ کار اندر آئی اور اسے اپنی جگہ سے کھڑا کر کے مصطفیٰ نے ساتھ والی سیٹ سے اپنا کالا بیگ کھینچا، اسٹریپ کاندھے پر رکھا اور کار سے باہر نکل آیا۔ کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور سر اٹھا کر بھوری آنکھوں نے اپنے روم کی طرف دیکھا۔ لائٹ بجھی ہوئی تھی، یعنی وہ سو گئی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی۔ کام نپٹاتے ہوئے بھی اتنی دیر ہو گئی تھی کہ روز کی معمول کے مطابق اس کی واپسی تک سب سو گئے تھے۔ شاید اب بھی زندگی کی روٹین میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ ہلکا مگر پھیکا سا مسکرایا۔ کتنا بھی اس کے دل میں خواہش ہو کہ کاش انم اس کے انتظار میں جاگے، مگر وہ اس سے کبھی کہے گا نہیں۔ اپنی ایک خواہش کے چکر میں وہ انم کو بے آرام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کام جس طرح کا تھا وہ عام انسانوں کی طرح ٹائم پر گھر نہیں آ سکتا تھا، اور اس کی چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے چکر میں اس کی انم ہلکان ہو یہ وہ کبھی نہیں چاہ سکتا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ اندر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا کہ اس کی نگاہ کچن کی ہلکی روشنی میں فریز کا دروازہ کھول کر کھڑے اورنج آنچل پر گئی۔ ضرور شانی ہوگی، اس کے ذہن میں فوری خیال انہی کا آیا تھا۔ شانی کو جب یقین ہو آج کی رات مصطفیٰ واپس آئے گا تو وہی اس کے لیے جاگتی تھی۔ جس نے گہری سانس لی اور کچن کی طرف چلا آیا اور کاندھے پر لٹکا بیگ کچن ٹاپ پر رکھا اور آگے بڑھ کر کچن کی لائٹ روشن کر دی۔ لائٹ روشن ہوئی اور جس ہستی نے فریزر کا ڈور کھلا ہی چھوڑ کر سر نکال کر اسے دیکھا، مصطفیٰ کا دل خوشی سے ایک بار کی زور سے جھوما تھا۔ یہ محبتوں کا کمال تھا یا عشق کی سربلندی تھی؟ انم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہوئے اب تک جاگ رہی تھی۔ لائٹ بند کر دیں، بس ایک ہی جلنے دیں، اور جائیں جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا گرم کر رہی ہوں۔ فریز کوہنی کی مدد سے بند کی اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے وہ چولہے کی طرف بڑھی تھی۔ مصطفیٰ نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سجی سنوری سی بس اسی کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی سجاوٹ اس کے لیے، اس کی محبت اس کے لیے۔ وہ تنہا حقدار تھا اس پیاری سی لڑکی کا۔ لبوں پر مسکراہٹ گہری ہونے لگی تھی اور 2 قدم بڑھ کر سوئچ بورڈ پر انگلی رکھی اور ایک ساتھ ساری لائٹس آف کر دیں۔ اگر چولہے کی زردی میں گھلی نیلی ہری شعاعیں پھینکتی آگ روشن نہ ہوتی تو کچن تاریک ہو جاتا۔ لائٹ آف ہونے پر وہ حیران ہوئی اور جلدی سے مڑی، مگر پل پل اپنے قریب آتے مصطفیٰ سے وہ گھبرائی تھی۔ بے اختیار نادیدہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کی پلکیں جھک سی گئی تھیں۔ وہ قریب آیا اور اس نے انم کو کوہنی سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ سینے سے ٹکرائی اور ساتھ ہی چوڑیوں اور جھمکوں نے مدہوش کن شور مچایا تھا۔ لباس کی سرسراہٹ نے مصطفیٰ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ مصطفیٰ گھبرا کر چہرہ اٹھایا۔ چولہے کی آگ سے جتنی روشنی تھی اس وقت کچن میں اسی روشنی میں روشن ہوتی وہ بھوری آنکھیں جسارتوں پر آمادہ تھیں اور انم کی کالی آنکھوں میں شرم کے ڈورے تیر گئے تھے۔ اس کے ہلکے نم گرے سویٹر کو سینے پر سے مٹھی میں دبوچ کر وہ چہرہ چھپا لیتی کہ جی میں ڈاکٹر مصطفیٰ، اب بتائیے کس طرح کا علاج کروں آپ کا؟ ایک ہاتھ اس کی کمر پر سرسرایا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے اس نے انم کی ٹھوڑی اونچی کر دی۔ انم نے سہمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کال پر تو بڑی شیرنی بن کر اسے موقع دیا تھا، مگر اب حالت شرم اور گھبراہٹ نے خراب کی ہوئی تھی۔ کیوں اب ڈر لگ رہا ہے مسز؟ ڈونٹ وری، میں علاج مریض کی توانائی کے حساب سے کرتا ہوں۔ تم بتاؤ تم کتنا سہ سکتی ہو؟ اف، وہ گستاخ آنکھیں اور وہ بے باک جملے! ہلکی جلتی آگ کی روشنی میں بھی مصطفیٰ کی نگاہوں نے اس کی گردن تک کی سرخی دیکھ لی تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، جس طرح تم مجھے دیوانہ بنا رہی ہو نا، میں اب تمہارے برداشت سے آگے جا سکتا ہوں، بس مجھے معاف کرتی رہنا۔ وہ جھکا اور انم کی گردن کی سرخی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ پل پل مصطفیٰ کے سویٹر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے وہ حواس کھونے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ ہم کچن میں ہیں، اس کے ہاتھ سرسراتے ہوئے گستاخ ہو رہے تھے۔ انم نے گھبرا کر اس کے ہاتھوں پر اپنی کمزور گرفت رکھی۔ مصطفیٰ نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کر تمتما اٹھا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ تمہارا نشہ اترا بھی نہیں کہ بارش نے آگ سے لگا دی ہے؟ اس برستی بارش میں بس تم کو سوچتے ہوئے آیا تھا۔ سوچو، ابھی تو یہ رات باقی ہے، میں کل سے زیادہ کھل کر تم پر برسنا چاہتا ہوں۔ وہ جو نرم موم سا وجود رگ رگ میں بہتے ہوئے شرارے کی طرح دوڑ رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں پا کر وہ بے خود سا ہو چکا تھا۔ انم کی کمزور گرفت اپنی کلائی پر سے ہٹائی اور دوسرے لمحے میں اس نے ہاتھ بڑھا کر چولہے کے روشن شعلوں کو خاموش کر دیا۔ مصطفیٰ روم میں چلیں۔ اپنے تن سے دوپٹہ جدا ہوتے دیکھ کر انم کے حواس اڑنے لگے تھے۔ دن بدن ہر روز مصطفیٰ کی ایک نئی سی بے قراری سے آشنا ہوتی اور وہ گھبرا جاتی۔
جو بے پناہ خوشی تم نے مجھے دی ہے، میں خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ انم کی کمر پر گرفت مضبوط ہوئی اور ایک ہاتھ اس نے اس کی گردن پر بالوں کو جکڑا تھا۔ آنکھیں بند ہو گئی اور انم کا تنفس تیز ہونے لگا اور اس نے جھک کر بکھرتی سانسوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ ان ہونٹوں کا جام پینے میں شدت بھی تھی اور جنونیت بھی۔ اپنے پیاسے دل کو سیراب کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی گردن پر سرسرا رہے تھے، دوسرے ہاتھ کو اس نے پورے حق سے ہر طرح کی آزادی دے دی تھی، مومی گڑیا کے قاتل سراپے کی نرمی جذب کرنے کو۔ پل پل آزادی سے پھرتے ہاتھوں نے انم کے حواس منتشر سے کر دیے۔ اس کے کسی بھی احتجاج کو قبول نہ کرتے ہوئے وہ مدہوشی میں ہی گم اپنی سی کر رہا تھا، اور انم بے بس ہو کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ مستی عفان میں تھی، نشہ زوراور اور صحیح، مگر ولف پر ہر موقع پر آہٹوں سے چوکنا ہو جاتا تھا۔ کوئی آ رہا ہے۔ بہت تیزی سے اس کے ہاتھ پشت تک گئے، انم کی زپ اوپر کھینچی اور اس سے بھی تیزی سے وہ پیچھے ہوا تھا۔ فرش پر گرا دوپٹہ اٹھا کر انم پر ڈالا اور پھرتی سے اس نے کچن کی لائٹ جلا دی۔ کچن روشن ہو گیا تو اس نے اپنی ہتھیلی سے اپنے ہونٹوں کو رگڑا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اب کچن میں آتے مرتضیٰ کو دیکھ کر دانت ضرور پیس کر رہ گیا۔ رات میں اٹھنے کی بیماری اسی کو تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ادھر انم تیزی سے مڑ کر کاؤنٹر پر اپنی ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ چپ کر ناک اور منہ سے تیز تیز سانسیں لینے کا عمل دہراتے ہوئے وہ دھڑکنوں کو ترتیب میں لانا چاہتی تھی۔ پورے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں بری طرح سے لرز رہے تھے اور چہرے پر سرخی کے ساتھ بے تحاشا گھبراہٹ تھی۔ دل زور و شور سے دھڑکنا جیسے بند ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ کی بے باک حرکتوں سے وہ حواس جمع نہیں کر پا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو لرزتی ٹانگوں تک سنک تک آئی اور ہاتھ مار کر وہ پانی کھول کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ یہ آدھی رات کو گھومنے والی تمہاری بیماری کب دور ہوگی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آدھے سوئے آدھے جاگے مرتضیٰ کی حیران صورت دیکھتا اچھا خاصا جھلایا تھا۔ میں تو پانی لینے آیا تھا۔ اپنے الجھے بکھرے بالوں کو کھجلاتے ہوئے وہ خلاصہ بھی گیا۔ کیا پتا تھا بادشاہ صاحب ہماری بیگم کے ساتھ کچن میں ہوں گے۔ اب کی بار اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر سنک پر بار بار چہرہ دھوتی بھابھی صاحبہ کو دیکھا، پھر بھائی صاحب کو۔ ایک دم وہ مسکرا دیا۔ مسکرائے کیوں تم؟ مصطفیٰ کی پیشانی پر بل تھے اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑے وہ مرتضیٰ کی شکل کو گھورا تھا۔ نہیں تو آپ آ گئے بھیا؟ وہ گڑبڑایا، فوراً سیریس ہوا اور بیوقوفانہ سوال کر دیا۔ ہاں ابھی آیا ہوں۔ انو کھانا گرم مت کرو، میں نے شاکر کے ساتھ کھا لیا تھا، بس کافی بنا دو۔ مرتضیٰ کو جواب دے کر وہ انم کی طرف مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سنک سے پلٹی اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی ان مخروطی انگلیوں کی لرزش مصطفیٰ کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ لب کے گوشے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھپی تھی۔ جی۔ وہ ان دونوں کو ہی دیکھنے سے بچتی آگے بڑھی کہ مرتضیٰ شرارت سے بول اٹھا۔ وہ کیا ہے نا بھیا، شاید ابھی آپ کا حواس موجود نہیں۔ آپ کو معلوم ہے انو کو کافی کے ساتھ کافی بنانا بھی زہر لگتا ہے۔ ایک دم سے مصطفیٰ مڑا، چند لمحے جس طرح گھورا کہ وہ کھسیا کر پھر سے بال کھچلانے لگا تھا۔ تم پانی پینے آئے تھے، اس بار جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ پانی لو اور فوراً دفع ہو جاؤ۔ اب مرتضیٰ کی مجال سے وہ کوئی اور زبان کے مظاہرے دکھاتا۔ ادھر انم تیزی سے آگے بڑھی اور فریزر سے ایک بوتل نکال کر مرتضیٰ کی طرف بڑھائی۔ مجھے کچن سے بھگانے کی تمہیں بھی جلدی ہے؟ اف یہ لڑکا! انم وہیں بوتل کھینچ کر اسے مار دیتی کہ اس نے بوتل چھینی اور بہت تیزی سے اپنے روم کی طرف بھاگ گیا۔ دیکھ لوں گی تمہیں۔ انم بس جاتے مرتضیٰ کی پشت دیکھتے ہوئے پیر پٹک چکی تھی۔ ابھی صرف مجھے دیکھنے کا ٹائم ہے۔ ایک بار مصطفیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا، چند لمحے لگے اور اب وہ اس کے کاندھے پر تھی۔ مصطفیٰ! اس طرح اس کے اٹھانے پر اس نے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کیے، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک ہاتھ مار کر سوئچ آف کیا اور کاؤنٹر ٹاپ سے اپنا کالا بیگ کھینچ کر وہ انم کو ایک کاندھے پر لاد کر بہت آرام سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے اتنے آرام سے خود کو لاد کر جاتے دیکھ کر وہ حیران بھی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، اور وہ سارا راستہ آرام سے طے کرتا بیڈ روم تک آ گیا۔ ہاتھ میں تھما ہوا کالا بیگ صوفے پر اچھالا اور مڑ کر ڈور لاک کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب اس کے قدم تیزی سے بیڈ کی طرف تھے۔ انم کو کاندھے سے سیدھے بیڈ پر اچھالا اور وہ نرم گدے پر اچھلی، پھر تیزی سے اٹھ کر پیچھے کو کھسکتی ہوئی تیزی سے بولی۔ میری کچھ سن تو لیں۔ شرم سے گال گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں معصوم التجا۔ میں گڑے مردے اکھاڑنے کی بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ انم کی طرف دیکھتے ہوئے سویٹر گلے سے پکڑا اور کھینچ کر وہ سویٹر نکال چکا تھا۔ انم نے گھبرا کر حلق ترک کیا، وہ کل سے زیادہ بےتاب لگ رہا تھا۔ آپ ناراض ہیں نا؟ کچھ نہیں سوچا تو وہ کھلا کر پیچھے کھسکتی ہوئی بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے لگ گئی۔ مصطفیٰ مسکرائے۔ اسی لیے تو تمہیں منانے کا گر سکھانے جا رہا ہوں۔ وہ معنی خیزی سے بولتے ہوئے الٹے قدموں سے چلتا بالکنی تک گیا تھا اور مڑ کر اس نے سارے پردے ہٹائے، پھر بالکنی کے گلاس کھسکا دیے۔ بارش کی بوندوں سے تر ہوا نے اس کے چہرے کو چوم لیا۔ وہ ہوائیں یزدان کی دیوانگی سے جھوم جھوم کر گاتی روم میں اس کے ساتھی بننے کو تیار تھیں۔ آج اس بارش سے یزدان کی جنونیت کا مقابلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کون کتنا برستا ہے۔ اپنی شرٹ بھی گلے سے کھینچ کر اتارتے ہوئے وہ انم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھٹنے موڑ کر سینے سے لگائے سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کل سے جو مظاہرے دیکھ رہی تھی، دل نازاں بھی تھا اور لیکن شرم کے بوجھ سے وہ لچکتی شاخ کی طرح جھک رہی تھی۔ مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر انم کے پیروں پر انگلی پھیری۔
کہا تھا نا، تمہیں میری جنونیت کو برداشت کرنا ہوگا اور مجھے معاف بھی کرنا ہوگا۔ انگلیوں کو ہلکے ہلکے کانپتے پیروں پر پھیری اور اس نے ایک انم کے دونوں پاؤں کھینچ لیے۔ انم بستر پر کھنچتی ہوئی سیدھی ہو گئی اور ایک بھی حرکت سے پہلے وہ اس پر چھایا تھا اپنے بے لگام جذبوں کو اس نے ہر منمانی کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس کی شدتوں پر دھیرے دھیرے خود کو اس کے سپرد کرتی چلی گئی تھی۔ وہ بادل بن کر اس پر ٹوٹ کر برسا تھا، وہ چاہتوں کا دریا تھا جس میں افان بھی تھا، ٹھہراؤ بھی، اور لہروں کی سر مستی بھی۔ یزدان کے عشق کی بارشیں کبھی ختم نہیں ہونے والی تھیں۔ جھوم جھوم کے برستی بوندیں مسکراتی گاتی ہارتی ہوئی خود پر ناز کرتی تھم گئی۔ بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے عشق کی بارش اپنی فتح پر اور بھی جھوم کر برستی رہی تھی۔ یزدان کے ساتھی ہوائیں سرسراتی ہوئی دو محبت میں ڈوبے وجود کو چھوتی اور پھر کھلکھلاتے آسمانوں میں پرواز کر جاتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تھم تھم کر برستی بوند رقص زمین کے فرش کو لبریز کرنے کے بعد اب تھم چکا تھا۔ آسمانوں پر سیاہ بادلوں کی تاریکی نے تاریک شب کے اندھیروں میں گھل مل کر سیاہی مل دی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی بھی جیسے اس سیاہی میں ناکافی تھی، اور دور تک پھیلے سناٹے بھری روش پر بھی وہ اپنی سرکاری گاڑی لے کر اب گھر جانے کے لیے نکلا تھا۔ اپنی ڈیوٹی انجام دے کر وہ وجدان صاحب کے اصرار کے باوجود بھی ان کے ساتھ ڈنر پر نہیں گیا تھا۔ نہ جانے کس جذبے کی فراوانی تھی نے اسے اب دھیرے دھیرے تھکانا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بدلتا جا رہا ہے۔ ایک جنگ کی شروعات اس کے اندر ہو چکی تھی۔ یہ جنگ اس سے جیت دے گی یا ہار نہ اس سے خبر تھی، نہ وہ باخبر ہونا چاہتا تھا۔ کچھ خواہشات آگ کی طرح اس کے اندر جل رہی تھیں۔ اس آگ میں محبت بھی تھی، حسد بھی تھا، نفرت بھی تھی، کچھ پانے کی لذت بھی۔ اس آگ کے اثر سے اسے اب خوف سا محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ آگ اسے شکست نہ دے دے، اور جو وہ عزم بھری زندگی گزارتا آ رہا تھا وہ اس سے چھین نہ لی جائے۔ یک لخت اس کے اندر سے جیسے کوئی چیخا، کوئی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے آزاد کروا لینا چاہتا تھا، اور وہ واثق تھرا گیا۔ نہیں، میں اس جنگ سے کبھی نہیں ہاروں گا۔ دعا میری محبت ہے اور میں محبت کی یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتا۔ وہ زیر لب عالم خواب میں بڑبڑایا تھا، اور ایک دم سے سر جھٹک کر اس نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر اس تھکانے والی جنگ سے نگاہیں چرا کر بس سونا چاہتا تھا۔ اس نے مین روڈ پر گاڑی موڑی تھی کہ کار کے شیشے کے اس پار ایک منظر نے اسے چھٹکایا تھا۔ روڈ کے کنارے دو پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کچھ پولیس آفیسر ان کے ساتھ بحث کرتی وہی سرپھری لڑکی بھی۔ جانے تقدیر کون سی آزمائش بھری پہیلی اس کے روبرو ہو رہی تھی۔ وہ جس جنگ سے بھاگ رہا تھا اس ایک جنگ کا حصہ یہ لڑکی بھی تھی۔ کل اسی لڑکی کو تھپڑ مار کر، شاید اس نے اپنے نفس پر تھپڑ مار کر سلا دیا تھا، مگر آج پھر کہیں ایک تیز نگاہ کے زخم نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بہت چاہا کہ وہ اسے نظر انداز کر کے چلا جائے، اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ اریبہ خانزادہ کوئی عام ہستی نہیں تھی۔ ذرا ہی دیر میں یہیں پولیس والے جو اس سے بحث میں الجھے ہوئے تھے اس کے قدموں میں بچھے ہو کر معافی تلافی چاہیں گے اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہیں ایک پنپنے والی خواہش نے نگاہیں نہ پھیرنے پر مجبور کیا تھا۔ واسق، اس لڑکی سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اندر سے ایک انجانی طاقت نے روکنا چاہا، مگر دوسری طاقت زوراور ثابت ہوئی۔ وہ اپنی کار سے اترا اور بہت تیز قدموں سے وہ پولیس اہلکاروں کے درمیان پھنسی اریبہ خانزادہ تک پہنچ گیا۔ What happened? Any problem, اریبہ؟ وہ جیسے ہی قریب ہوا لڑتی جھگڑتی اریبہ جھٹکے سے مڑی تھی اور سامنے کھڑے ہوئے واسق کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے تعجب پھر غصہ در آیا تھا۔ جبڑے بھینچے اور بغیر جواب دیے اس نے نخوت سے چہرہ پھیر لیا۔ واسق کو یہ منہ پھیرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کل تک وہ اس سے سب کچھ چھیننے کے در پر تھی، اور آج ایسی بھی رکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، پولیس کے اہلکاروں نے اسے پہچانتے سلیوٹ کیا، اور واسق نے اریبہ کی طرف سے رخ موڑ کر بس سر ہلایا، پھر ان سے سنجیدگی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اریبہ نے کنکھیوں سے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے واسق کی طرف دیکھا اور دل میں ہوں کہہ کر پھر سے گردن اکڑا گئی۔ سر، انہوں نے ایک سائیکل سوار کو دھکا دے مارا اور وہ بیچارہ زخمی ہوا، اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے یہ مس ہم سے بحث میں لگی ہوئی ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس بھی ساتھ نہیں ہے ان کے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سارا معاشرہ سنایا تھا۔ واسق نے گردن موڑ کر سڑک کی دوسری طرف دیکھا۔ سڑک پر ایک ادھیڑ عمر آدمی اپنا پیر پکڑے ہوئے وہیں سڑک پر حیران پریشان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چوٹ زیادہ نہیں تھی، مگر اس کی سائیکل بیکار ہو چکی تھی۔ یہ ضرور اسی کی کار کے نیچے آ گئی تھی۔ تمہیں اس سائیکل والے کی پڑی ہے؟ اس کو بچانے کے چکر میں میری نئی کار اس پلر سے ٹکرا گئی۔ وہ تم لوگوں کو نہیں دکھائی دے رہا؟ جانتے نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ ایک منٹ، میں تم لوگوں کی وردی اتروا دوں گی۔ سپاہی کی بات سن کر اریبہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ سیخ پا ہوتے وہ کہنے والے آفیسر پر چڑھ دوڑی، اور واسق ہلکے سے مسکرائے۔ ہر منٹ پر وہ ہر کسی کو اپنے باپ کی دھمکی دیتی تھی۔ وہ یوں ہی پینٹ کے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کر اریبہ کے سامنے آیا اور اپنی کتھئی آنکھیں اس کے شعلہ ور نگرے آنکھوں میں ڈالیں۔ تم ایسا کرو، اپنے پاپا کے نام کا ٹیگ اپنی کار سے لے کر اپنی پیشانی تک پر لگوا لو، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کرے کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ وہ صرف بولا نہیں تھا، جس طنزیہ انداز سے مسکرایا تھا اریبہ کا خون کھول اٹھا۔ یوں مٹھیاں بھینچ کر اس نے دانت کچکچائے۔ وہ اسی طرح مسکراتا آفیسرز کی طرف مڑا۔ تم لوگوں کو معلوم ہے یہ اجلال خانزادہ کی بیٹی ہے، اس لیے
اس نے اپنی بات میں ذرا سا توقف دیا. ان سے ڈبل جرمانہ لو. اس کی غلطی کی. ایک MLA کی بیٹی کو تو روڈ کے رولز کی خبر ہونی چاہیے. اس کی بات پوری ہوئی. اریبہ نے وہاں کھڑے آفیسرز کی دبی دبی ہنسی پر بے عزتی محسوس کی تھی. تم؟ وہ انگلی دکھاتی بری طرح سے دانت پیستی ہوئی اسے گھور رہی تھی. گرے آنکھیں گلابی سی پڑنے لگی تھی. واسق کو اس کی حالت لطف اندوز کر رہی تھی. ان کے خلاف رپورٹ درج کرو اور ان کی کار بھی ضبط کر لو. اس زخمی انسان کی مرہم پٹی بھی سب ان کے ذمے. ایمبولینس بلاؤ. اسے ہاسپٹل پہنچا دو. واسق روب سے آفیسرز کو حکم دیتا. پل پل اریبہ کی چلتی شکل دیکھ کر دل میں محسوس ہو رہا تھا. ان میں سے ایک نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی تھی. ہاؤ ڈیئر یو. میں تم سب کو تمہاری جاب سے نکلوا دوں گی، بلکہ تمہیں بھی. دیکھ لینا. غصے سے وہ زخمی شیرنی سے بنی سب کو گھور رہی تھی اور واسق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. زخمی شخص کے ساتھ تم میں سے ایک چلا جائے اور میڈم اریبہ خانزادہ کو میں پولیس اسٹیشن لے کر جا رہا ہوں. آفیسرز کو آرڈر دیا اور بڑھ کر تن فن کرتی اریبہ کی کلائی بھی تھام لی. وہ متعجب ہوئی، پھر بھڑک گئی. ہاتھ چھوڑو میرا. مجھے اپنے پاپا کو کال کرنے دو. اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے وہ بس واسق کا منہ ہی نوچ لینا چاہتی تھی. جب تک ایک رات تم حوالات میں نہیں گزار لوگی تمہارا دماغ نہیں ٹھیک ہونے والا. لگاتار اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اریبہ کو اپنی کار کی طرف لے کر بڑھنے لگا. واسق کا مقصد صرف اسے ڈرانا تھا. وہ اسے لے کر آرام سے اچھے سے ڈرا اور ستا کر اس کے گھر چھوڑ دینا چاہتا تھا، مگر اریبہ سب سچ سمجھ کر لگاتار احتجاج کرتے ہوئے اسے اب گالیاں بھی دینے لگی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رات گہری سے گہری تر ہوئی اور سرمئی مائل سیاہ فام بادلوں پر آخرکار آخری پہر کی ہواؤں نے فتح یابی حاصل کر لی. لمبے لمبے سے گولے سے کسی کی تخلیق کار کی صورت میں بنتے بگڑتے بادل اپنے پروں کو سمیٹے مگر پرواز کرتے ٹم ٹم کرتے ستاروں اور اکیلے ادھورے چاند کی تصویر کو گہرے آبی آسمان پر صاف کر کے. جاتی سردیوں کا زمانہ تھا، مگر صبح سے تھم تھم کر ہونے والی برسات نے کسی بیوہ کی مانگ کی طرح سڑکیں سنسان کر دی تھیں. نرم ہوائیں سرد ہو چلی تھیں اور یہی ہوائیں جسم سے ٹکراتی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پانی ہوتے ہوئے برف کے ٹکڑے جن کی ٹھنڈک اب گرم تاثیر میں تبدیل ہی ہونے والی تھی، وہ جسموں کی سے ٹکرا رہی تھی. انہی ہواؤں سے وہ دونوں ٹکراتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے وہ سڑک کے کنارے پر بنے فٹ پاتھ پر چلے جا رہے تھے. جس وقت وہ دونوں اس مخصوص انڈر گراؤنڈ سے نکلے تھے بارش کی وجہ سے سردی نامحسوس سی معلوم ہوئی تھی، مگر اب جب ولف کے جانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی منزل کی راہ لی تو جیکٹ یا سویٹر سے بے نیاز وجود لیے نے ہلکی سردی کو یکپستہ سا بخشتے ہوئے سکڑنے سمٹنے پر مجبور کر دیا. اس راستے پر اب پیدل ہی سفر کرنا تھا، چونکہ ادھر اب نہ کوئی سواری ان دونوں کو ملنے والی تھی، نہ ادھر بس کا کوئی روٹ تھا. سڑکوں کے کنارے اونچے لمبے چھوٹے قدآور درختوں کی تعداد اور درختوں پر لدی نوخیز پتیوں کا شور اور ان پتیوں سے ڈھانکتا موتیوں سے سجا آسمان اور یہ دھیرے دھیرے سرد ہوتی ہوائیں. تمہیں کوئی اور راستہ نہیں ملا تھا گھر تک جانے کو؟ ساتھ چلتے نثر نے شرٹ کے کالر کو گردن کے پاس کھڑا کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر بغلوں میں دبائی اور ذرا گردن گھما کر دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں گھسیڑ کر مست مگن سے چلتے شاکر کی طرف دیکھا. اسے جتنی سردی کا احساس ہو رہا تھا وہ اتنا ہی بے پرواہ تھا. اس نے ذرا سی گردن موڑ کر نثر کی سرخ ہوتی ناک دیکھی اور سر جھٹک کر پھر سے فٹ پاتھ پر نگاہ کاٹ دی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کچھ دن اور ٹھہر جاؤ. ٹھوکروں میں آتے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو جوتے کی نوک سے اچھالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، دھیرے دھیرے جب عادی ہو جاؤ گے تو یہ سردی سلگتی آگ کی گرمی میں تبدیل ہو جائے گی اور چپتی چلملاتی گرمیاں برف کے گولے میں ڈھل کر تم پر بے اثر ہو جائیں گی. ایک بڑا سا کنکر قدموں تلے آیا. اسے دور سے کچھ حال کر وہ بے نیازی سے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں سے نکال کر چلتے ہوئے اس کے قدموں میں آپ تیزی تھی. میں اس سے بھی زیادہ بھیانک اور بے رحم واقعات سے گزرا ہوں، پھر بھی یہ سردی کو گرمی اور گرمی کو سردی میں تبدیل ہوتا اب تک محسوس نہیں کر پایا ہوں. شاید میرے اندر وہ ساری ہسٹری مر چکی ہے جسے احساسات کہتے ہیں. ہاتھ بکلوں سے نکالے وہ اپنی گھسی ہوئی جینس کے دونوں جیبوں میں ڈال کر اس کا چہرہ سرد و اسپاٹ سا ہو چکا تھا. آج ولف کے ساتھ کام کر کے چند لمحوں پہلے والی جو کامیابی کی چمک تھی وہ معدوم ہو گئی. شاکر نے بس ذرا کی ذرا نگاہ گردن ترچھی کر کے نثر کی اسپاٹ صورت دیکھی. ولف کو ماضی دہرانے والے لوگوں سے سخت نفرت ہے. جو ہوا، جو کچھ تم نے کیا، یہ سب کسی اندھیری قبر میں دفن کر دو نثر، ورنہ تھوبڑا بگڑنے پر مجھے گالی مت دینا کہ میں نے پہلے کیوں نہیں خبردار کیا. نثر نے گردن موڑ کر انوکھی تسلی والی نصیحت دینے والے عجیب شخص کو دیکھا. وہ یاروں کا یار تھا مگر اچھی خاصی الٹی کھوپڑی کے ساتھ. تم اتنے عجیب و غریب کیوں ہو شکو؟ وہی تھم کر نثر نے بہت سنجیدگی سے اسے پوچھا. اب ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ بھی رکا اور اس نے کالر کھڑے کرتے ہوئے فخر سے گردن اکڑائی. نثر چند پل اسے گھورتا رہا، پھر زور سے ہنس دیا. لگتا ہے فلمیں دیکھنے کا شوق اب تک ختم نہیں ہوا تمہارا. ہنستے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں شرارت بھی تھی. اتنی دیر میں پہلی بار وہ دل سے ہنس بھی رہا تھا. ہاں، اکثر دیکھ لیتا ہوں، پورے ایکشن کے ساتھ. دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک سی گئی تھی. دونوں پھر سے چلنے لگے. چل پھر آج کوئی نئی مووی دیکھتے ہیں. نثر نے ایک دم سے اس کے ایک ہاتھ جینس کی جیب سے نکال کر اس کا بازو کوہنی سے تھاما. شاکر رکا اور مسکرایا. میں اصلی فلم کی بات کر رہا تھا. سچ میں جب کوئی گولی چلاتا ہوں اور بھیجا اڑتا ہے نا تو سالہ ہیرو والی فیلنگ آ جاتی ہے.
دو انگلیوں کو گن سے بنا کر اس نے نصر کے سر پر رکھا، اشارے سے گولی چلائی اور پھر اسی انگلیوں والی گولی پر پھونک ماری تھی۔ سالے ہیرو بنتی بہت آ گئی ہے تجھے، اسے ہنستے ہوئے پنچ مارتے ہوئے وہ دونوں سڑک چھاپ گنڈے ہی لگ رہے تھے۔ اب اس سالے کوئی کمی ہے کہ آپ ان کے ہیرو ہونے میں؟ دونوں کو اپنی برسوں پرانی زبان میں بات کرنے میں خوب مزہ آ رہا تھا۔ دو الگ الگ جگہ پروان چڑھنے والے شاکر اور نصر میں ایک بات مشترکہ تھی، اور وہ تھی دونوں نے اپنا اپنا بچپن ان گلیوں میں گزارا تھا جہاں ان کے جیسے لاکھوں بچوں کی زندگیوں میں گنڈوں بدماشوں کا عمل دخل رہا تھا، لیکن شاکر کے اندر چھپا ہوا اس کا وہ اجلا پن تھا جسے بصیرت والی ہی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ یزدان نے اسے پہچانا اور آج وہ ولف کی شبیہ بن چکا تھا۔ شاکر کے بعد نصر دوسرا وہ بندہ تھا جسے یزدان نے ان گلیوں میں پھیلے کیچڑ میں دھسے ہیرے کو پہچانا اور اسے وہاں سے کھینچ دیا تھا، اور اب وہ اس کے لیے بہت جلد شاکر جیسے ثابت ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سڑک پر مڑے تھے کہ ان کی دونوں کی نگاہ چند سایوں پر پڑی تھی۔ کوئی لڑکی تھی جو چیخ چلا رہی تھی اور ایک آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ چند افراد اور بھی کھڑے ہوئے تھے جو چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ چل آجا، نئی فلم دیکھنے، شاکر نے بس اتنا کہا اور اس نے اسے سے نگاہ دوڑائی، مگر پھر اس کے قدموں میں جیسے کسی نے بریک لگا دیا۔ وہ تھما اور اس کے پیچھے نصر بھی ٹھہر گئے۔ منظر امید کے خلاف تھا، اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ لڑکی کو لے جانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ واصف کی طرف بڑھتے ہوئے شاکر کی آواز سرد ہونے کے ساتھ ساتھ غراہٹ نما بھی تھی۔ چونکا تو واصف بھی تھا، مگر بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خود بھی غرایا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے شاکر عباس۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے دونوں کی آنکھوں میں دشمنی کی چمک تھی۔ اریبہ حیران سی اچانک ٹپک پڑنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایک انسان سے کافی مماثلت رکھتا تھا۔ چیخنا چلانا چھوڑ کر وہ غور سے اسے دیکھنے لگی اور وہ چونکی تھی۔ وہ اس کے بھیا جیسا تھا، بس شکل چھوڑ کر باقی سارے انداز اس نے یزدان کے جیسے اپنا لیے تھے۔ یہ تمہارا معاملہ بھی نہیں انسپکٹر واصف، لڑکی کا ہاتھ چھوڑو اور اپنی راہ لو۔ وہ قدمے اس سے 2 انچ زیادہ تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں جھکا واصف کی آنکھوں میں شعلے سے لگ گئے۔ کیوں؟ یہ لڑکی تیری رشتہ دار ہے یا یزدان کی ہر بہن سے تیرا تعلقات جڑ جاتا ہے یا زبردستی جوڑنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے؟ واصف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے زہر خندہ مسکرایا۔ پیچھے کھڑے نصر کو اس کی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ اب سمجھ میں آ گیا شاکر کے چڑنے کی وجہ۔ اور یزدان صاحب کی بہنوں سے تجھے تعلقات جوڑ کر کھیلنا اچھا لگتا ہے؟ ایک کو بیوی بنایا اور دوسرے کو دل بہلانے کا سامان بنانے کی کوشش، تو محبت اور لذت آنکھوں میں برف سی کاٹتی ہے۔ وہ استہزائیہ سے مسکرایا۔ واصف کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اریبہ کی کلائی چھوڑی اور ایک مکہ بنا کر وہ شاکر کے منہ پر مارتا کہ وہ مکہ شاکر نے اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اریبہ حیران پریشان تھی اور نصر چپ۔ پولیس اہلکاروں کو بھی ماجرا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے کہ واصف کے مکے کو سختی سے اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے وہ اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ اٹھا کر ان آفیسرز کو روک چکا تھا۔ ایک بھی قدم بڑھایا تو یہیں تم سب کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ بولا نہیں تھا، غرایا تھا جیسے۔ وہ سب کے سب اسی طرح سے اپنی جگہ جم گئے تھے جیسے پاؤں پتھر کے ہو کر زمین سے جڑ گئے ہیں۔ ہاتھ اپنے قابو میں رکھنا سیکھیے انسپکٹر واصف، یہ مت بھولو کہ میں کون ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کے غراہٹ میں کہتے ہوئے اس بار اپنی حیثیت واصف کو یاد دلانا چاہیے جو وہ کبھی جتاتا نہیں تھا اور واصف خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن آج جتانے کے ساتھ ساتھ آواز میں تحکم بھی ابھرا۔ واصف کے جبڑے بھینچ گئے۔ شاکر واصف کو چھوڑ کر بت بنے آفیسرز کے پاس پہنچا۔ اپنی جیکٹ کے خاص جیب سے اس نے ایک کارڈ نکال کر ان کو دکھایا اور وہ سب دم بخود رہ گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا خاص انسان نکلے گا۔ سامنے کھڑا وہ شخص تھا جو ملک کا بہت خاص سپاہی تھا، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ وہ واصف کچھ دیر شاکر کے پشت کو گھورتا رہا تھا، جسے آفیسر صرف رتبے کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ ایک احترام اور آنکھوں میں چھپی عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی کار کا ڈور کھولا اور چند پلوں میں اس کی کار وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ رہی آپ کی کار کی چابیاں، اب آپ جا سکتے ہیں۔ آفیسر سے بات کرتے ہوئے اریبہ کی کار کی چابیاں لے کر اس تک آیا تھا اور اس کے چہرے کے آگے کار کی چابیاں لہراتے ہوئے اپنے مخصوص اکڑ انداز میں کہا۔ نصر اب بھی چپ چاپ سا بس سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم ہو کون؟ اریبہ غور سے شاکر کو دیکھتے ہوئے چابیاں اس کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ وہ شاکر سے امپریس ہو چکی تھی۔ اس کی شان سب سے جدا تھی، ایک تو اس کی شخصیت، اس پر سے اس کا اکڑ اور شاہانہ انداز۔ واصف جیسا شخص بھی اس کی دب گیا تھا۔ دلچسپی سے وہ شاکر کا جائزہ لے رہی تھی۔ چل جا اپنی کار میں بیٹھ اور اپنا راستہ ناپ، خالی خلی میرا دماغ مت خراب کر۔ بس یہیں تک وہ ادب سے رہ سکتا تھا۔ وہ معصومیت، شرافت اور حیا کے مجسم پیکر دعا جسے لڑکی سے ادب سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، تو یہ تو سر سے پاؤں تک بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ اسے ایک آنکھ کیا، اگر اس کے پاس آدھی آنکھ بھی ہوتی تو بھی نہیں بھا سکتی تھی۔ ادھر اریبہ کی آنکھیں پھیلیں، ایک بار آپ اور دوسری بار ایسی بے عزت کرنے والا لہجہ۔ اریبہ کا منہ کھلا اور نصر کو ہنسی آ گئی، جسے چھپانے کے لیے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جدھر ایمبولینس آ چکی تھی اور 2 لوگ زخمی شخص کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آفیسر بھی مڑ کر اب اپنی اپنی ڈیوٹی پر جا چکے تھے۔ وٹ نان سینس، تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ جانتے نہیں ہو کون ہوں میں؟ چند لمحوں پہلے اپنی رائے پر لعنت بھیج کر وہ بھی اپنے مغرور انداز میں شاکر سے پوری اکڑ کے ساتھ مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں، ایک کرپٹ نیتا اور
وہ کچھ اور کہتے ہوئے رکا۔ خیر چھوڑ، تجھے خود معلوم ہوگا کہ تیرا باپ کیسا ہے۔ کیوں نصر، تمہیں معلوم ہے اس کا باپ کون ہے؟ گردن موڑ کر اس نے ہنستے ہوئے نصر کو دیکھا۔ اس کی ہنسی سمٹی اور لبوں پر زہر خان مسکراہٹ ابھری۔ 2 قدم چل کر وہ شاکر کے برابر کھڑا ہو گیا۔ اریبہ اس نیلی آنکھوں والے کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ان کے باپ کو کون نہیں جانتا، پورے شہر کا تعلق ان کے والد محترم سے نکل آئے گا، وہ اسے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اریبہ اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھ کر مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ وہ دونوں جھکے بھی تھے، وہ لگاتار اپنی بات سے اس کی بے عزتی کیے جا رہے تھے۔ انشاءاللہ تعلق کی ڈور بھی کاٹیں گے اور تعلق جوڑنے والے کو بھی، بس تلوار میان سے نکالنے کی اجازت مل جائے۔ اریبہ کی اہانت سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے شاکر کا لہجہ تنزیہ سے، مگر یہ ایک عزم تھا جو ولف سے ملتے ہی اس نے باندھا تھا۔ نصر کی آنکھوں میں بھی وہی آگ سلگی تھی۔ وٹ دا ہیل، اریبہ غصے سے بھڑکی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو میرے پاپا کے بارے میں تم دونوں؟ اور تم وہی ہو نا جس نے مجھے ڈرگس کے بجائے وہ بلیک پاؤڈر جیسی کڑوی چیز دی تھی؟ ان دونوں کو بھوکی شیرنی کی نگاہوں کی طرح دیکھتے ہوئے اس نے نصر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مونگ پھلی کے ساتھ کھانے والا مزیدار کالا نمک تھا، بلیک سالٹ، جسے مذاق اڑانے والے لہجے میں بتایا گیا۔ شاکر کا زوردار قہقہا اریبہ کی جلتی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر چکا تھا۔ آر یو کریزی؟ تم نے مجھے سالٹ دیا تھا؟ وہ بس اب نصر کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی وہ اسے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ بلیک سالٹ، تصحیح کرتے دونوں ہاتھ پھر سے جیبوں میں ڈال لیے۔ اب شاکر اب بے نیاز ہوتا آرام سے اپنی جیسی ٹٹول رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاں وہی، تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ سے ایسا مذاق کرنے کی؟ پتہ ہے کتنی بار مجھے وومٹ ہوئی؟ وہ اسی طرح گھورتے ہوئے منہ بنا چکی تھی۔ نصر نے بس کاندھے اچکائے۔ تو میں کیا کروں، تم خود مانگ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے کاندھے اچکائے اور شاکر کی طرف دیکھا جس نے اس کے سامنے جیبوں سے ٹٹول کر کم برآمد کر ہی لیا اور اب ایک اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے ڈرگس مانگی تھی۔ اریبہ ان دونوں کو کچا چبانے کے لیے ابھی گھور ہی رہی تھی۔ وہ دونوں جس طرح سے اسے نظر انداز کر رہے تھے، وہ اپنی بات سے اسے جلا رہے تھے۔ اس کے پاس گن ہوتی تو ابھی کے ابھی ان کے سینے میں داغ دیتی۔ میرے پاس بس نمک تھا، وہی دے دیا۔ شاکر کا بڑھایا چوئنگم لے کر ریپر جدا کرتے ہوئے اس کی بے نیازی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تم چل اب سالے، جتنی بحث کرے گا یہ اتنا ہی لڑے گی۔ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ یزدان صاحب کی ایک چڑیل سے چٹوا کر دوسری چڑیل سے بھی چٹوا لوں۔ شاکر اس بحث سے اب چڑ گیا تھا، منہ میں گم ڈالا اور نصر کا بازو تھام کر اپنی راہ پر قدم بڑھا دیا۔ نصر کچھ کہے بغیر ساتھ ہو لیا تھا۔ اے ہیلو، یہ چڑیل کسے بولا تم نے؟ پیچھے سے اریبہ چلائی۔ اس گنجے سر والے ہینڈسم لڑکی کی پشت کو وہ خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ہی بولا، بغیر پلٹے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جواب دے دیا۔ اریبہ دانت پیستی ہوئی دونوں کی پشت دیکھتی رہی تھی، پھر چاروں طرف دیکھا۔ سنسان روڈ، پولیس والے بھی کہیں جا کر مر چکے تھے۔ اسے ڈر سا لگا تھا، اس لیے ان دونوں کو جواب دے کر پھر کبھی کسی اور وقت پر دینے کا اٹھا کر وہ کار کی طرف بڑھی، لیکن اپنی کار کا حال دیکھ کر اسے رونا آیا تھا۔ اس کے دل کی طرح ادھر کار کا بھی دھواں نکل رہا تھا، دھواں اگل رہی تھی۔ کار میں بیٹھ کر سٹارٹ کرنا چاہا، مگر وہ بس اسی طرح بے بسی سے پھڑپڑائی جیسے اس وقت اریبہ بے بس پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہی تھی۔ موبائل اس کا ڈیڈ پڑا ہوا تھا، ورنہ کب کا وہ اپنے پاپا کو کال کر لیتی۔ وہ کار سے نکلی اور پوری جارحیت سے کار کا ڈور بند کر کے وہیں روڈ پر بیٹھ کر جتنا دل کیا اتنا ہی چینخ چینخ کر رونا شروع کر دیا۔ جو غبار دل میں بھرا تھا وہ ایسے ہی نکالنا چاہتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہلے مرتضیٰ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر تڑپی، پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، اس کے بعد پولیس والے نے دماغ کھایا، پھر بات سے کہا جتانا، پھر یہ دونوں۔ میرا کوئی نہیں ہے، کیا فائدہ میرا اتنا امیر ہونے کا، اتنی دولت کا، جب میرے پاس کوئی ایسی محبت نہیں جو مجھے اہمیت دے۔ او گاڈ، تو نے کیوں مجھے اریبہ خانزادہ بنایا؟ اس وقت وہ سخت احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ ساری اکڑ، مغروری، نفرت، دشمنی سب بھلائے وہ چینخ چینخ کر بولتے ہوئے پورے حلق سے رو رہی تھی۔ شکو، لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر جانا صحیح ہوگا؟ بیچاری رو رہی ہے۔ نصر نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا اریبہ کار کے پاس روڈ پر بیٹھی کیسے چینخ چینخ کر رو رہی تھی، نہ جانے کیا الٹا سیدھا بک رہی تھی۔ شکو کی بنسبت اسے روتی لڑکیوں سے ہمدردی ہو جاتی تھی، مگر شاکر نے برا سا منہ بنایا۔ وہ لڑکی نہیں، بلا ہے، بلا، ہر کسی سے چمٹ جانے والی بلا۔ سب مصیبت اس کی خود کی بلائی ہوئی ہیں، اس بلا کو خود نہیں معلوم اسے چاہیے کیا، اور ایسی بلا سے اللہ بچائے، اور ان کے رونے پر مت جاؤ، یہ اپنے آنسو ہتھیار کی طرح استعمال کرتی ہیں۔ ایک بار ایک چڑیل کے رونے پر ہی اپنی بے عزتی کروا بیٹھا تھا۔ آرام سے گم چھپاتے ہوئے اریبہ کے لیے اس کے کان بند ہوئے ہی تھے، جیسے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اسے دعا کا کچن میں گر کر رونے والا منظر یاد آیا تھا، اور پھر واسق کے ساتھ جھگڑا اور وجدان صاحب کے سامنے والی شرمندگی، پھر ولف کا تگڑا ہاتھ کیا یاد آیا۔ بے ساختہ اس نے اپنا جبڑا سہلایا۔ نصر نے بس تعصب سے سر ہلا دیا۔ ابھی اس کی جگہ دعا ہوتی تو تم اسے یہاں چھوڑ دیتے۔ رک کر اس نے جسے شاکر کو کچھ غیرت دلانی چاہیے۔ اریبہ کی تیز آواز کے رونے سے وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ شاکر تھما اور مڑ کر نصر کو دیکھا۔ اول تو وہ چڑیل بہت شریف لڑکی اپنے باپ بھائی کے بغیر نکلتی نہیں ہے، دوسرے وہ دعا ہے، اریبہ نہیں، وجدان صاحب کی بیٹی ہے وہ مصیبت میں ہوگی تو لاکھ بار بچانے پہنچ جاؤں گا، تیسرے سالے پھر اس کا نام لیا تو نہیں، تیرا تھوبڑا توڑ دوں گا۔
بتا چکا کہ اس سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں، پھر بھی سالہ اس چڑیل کا نام لے کر مجھے آزماتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے کہتے ایک مکہ لہرایا اور اس سے پہلے کہ وہ نثر کے تھوبڑے کا نقشہ بگاڑتا وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا سوری۔ نثر نے غلطی مانی اور شاکر نے مکے والا ہاتھ نیچے گرا لیا تو وہ آگے بڑھا۔ چلنا اس کی مدد کر دیتے ہیں، باپ وجدان نہ صحیح، بھائی تو یزدان ہے، بیچاری کو مدد کی ضرورت ہے۔ مکے والا بازو ہی تھام کر پیار سے منانا چاہا۔ اس کی کمزوری ہی تھی کہ وہ لڑکی کا رونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو کس مرض کی دوا ہے؟ تجھے ہر لڑکی کی مدد کرنے کا مرض ہے، مجھے نہیں۔ بے مربتے سے ہاتھ چھٹکا اور قدموں میں تیزی آ گئی۔ شکو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ نثر وہیں کھڑا جاتے شاکر کے پشت کو گھورتے ہوئے چیخا تھا۔ جو ہاتھ شکو تک پہنچ جائے وہ ابھی بنے نہیں ہیں۔ گڈ بائے نصر اللہ درانی صاحب، بغیر مڑے جواب دیا اور پھر ایک پل میں یہ جا وہ جا۔ کمینہ کہیں کا، اپنی مرضی کرتا ہے ہمیشہ، سارے دیکھ لوں گا تجھے۔ وہ دانت کچکچاتا بڑبڑاتا ہونٹوں سے سانس خارج کرتے ہوئے بے بسی سے اریبہ کی طرف پلٹا۔ سڑک کو اپنے گھر کا صوفہ سمجھ کر وہ آدھی رات میں بہت بے سرا راگ الاپ رہی تھی۔ کتنا برا روتی ہے یہ۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے روتی ہوئی اریبہ کو ناگواری سے دیکھا اور پھر چاروں ناچار واپس پلٹ گیا۔ رونا بند کرو اپنا، میں کار کی خرابی دیکھتا ہوں۔ روتی ہوئی اریبہ نے سر اٹھایا، وہ کہہ کر بہت تیزی سے کار تک چلا گیا تھا۔ آستینوں کے کفت کھولے اور موڑ کر کوہنیوں سے چڑھا کر وہ کار کا بونٹ کھول چکا تھا۔ اریبہ اتنی متعجب ہوئی کہ رونا دھونا ہی بھول گئی تھی۔ تیزی سے روڈ پر سے اٹھی اور اب احساس ہوا جذباتی ہو کر وہ گیلی سڑک پر ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کی اسکرٹ خراب ہو چکی ہے۔ منہ بنایا اور تیزی سے جیکٹ اتار کر اپنی کمر پر باندھ دیا۔ انر ٹاپ میں خنکی سے بے پرواہ وہ نثر کے قریب چلی آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم ڈرگس بیچنے کے علاوہ مکینک بھی ہو؟ نثر نے جتنی تیزی سے چہرہ اٹھایا اتنی ہی ناگواری سے اسے آدھے لباس میں دیکھ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ نہ میں ڈرگس بیچتا ہوں، نہ میں مکینک ہوں، بس ہمیں اپنے ہر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہمیں دوسروں پر ڈیپینڈ ہونا نہیں آتا۔ گاڑی میں ہوئی خرابی کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کی آواز میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ اریبہ نے سر ہلاتے ہوئے اس کی شکل دیکھی، وہ جتنا خوبصورت تھا بولتا اتنا ہی روکھا سوکھا سا تھا۔ ہاں تو تم لوگ غریب آدمی جو ٹھہرے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر اریبہ کو دیکھا، نہ انداز تمسخر اڑانے والا تھا، نہ آنکھوں میں کوئی اہانت کی چمک، بس ایک بات جسے ایک بچے کو بتایا جائے کہ ایک امیر غریب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، غریب آدمی کی پہچان ہی مزدوری ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا اور پھر سے کھلے بونٹ پر جھک کر اپنا کام کرنے لگا۔ اریبہ کو اس کی گہری بات کیا سمجھنی تھی، وہ تو بس دلچسپی سے اسے مہارت سے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ تم میری مدد کے لیے کیوں واپس آئے؟ اریبہ کو اب ایک نئی کھلبل مچی ہوئی تھی۔ جب کوئی نہیں تھا اس کی مدد کو تو وہ کیوں واپس چلا رہا ہے؟ گرے انگلیوں آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے اپنائیت سے ابھر رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی۔ نثر نے تار کا سرا پکڑا اور اریبہ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں نا۔ اپنے دانتوں سے تار کو کھینچتا اریبہ کو صاف مسکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ What do you mean؟ وہ سچ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ نثر نے ذرا ابرو اٹھائی اور سر جھٹک دیا۔ بیوقوف لڑکی، میڈم کار میں بیٹھیں اور سٹارٹ کریں۔ تار سے تار چھوڑ کر اس نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے اتنا کہا اور اریبہ بہت تیزی سے کار کے اندر گئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور تیزی سے کار انجن سٹارٹ کیا۔ ایک آواز ہوئی اور کار سٹارٹ ہو گئی۔ وہ خوشی سے چیختی باہر آئی اور کار کا بونٹ گراتے نثر کے ایک طرف کاندھے سے ہی لگ گئی۔ تھینک یو، تم کتنے اچھے ہو۔ خوشی ایسی ہو رہی تھی کہ نثر کے گال ابھی بھی اچک کر چوم لیے۔ نثر جس کے خود سے لٹکنے پر ہی متعجب تھا، اس کی حرکت سے اسے جھٹکا لگا تھا۔ بہت تیزی سے اس نے اریبہ کو دور جھٹکا اور اپنے کالے ہو چکے ہاتھ سے گال رگڑے۔ اریبہ جو اس کے جھٹکنے پر ذرا سا دور لڑکھڑائی تھی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نثر کے چہرے کی اطراف دیکھ کر اپنی بے ساختہ بھرنے والی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے۔ ناگواری اور جھنجھلاہٹ کا شکار نثر ایک بازو کی آستین سے چہرہ صاف کر کے اپنی ہاتھ کو شرٹ پر رگڑتا جانے کے لیے مڑ گیا۔ شاکر صحیح کہہ رہا تھا، یہ لڑکی ایک بلا ہے۔ اریبہ کی حرکت پر اپنے اندر غصے کی ایک لہر اٹھتی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اریبہ اس کے مڑ کر جانے پر بہت تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اس نے نثر کا بازو تھامنا چاہا مگر وہ دور ہٹا۔ میری بات سنیں اریبہ خانزادہ، میں نے صرف ایک لڑکی سمجھ کر آپ کی مدد کی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں، کسی دن آپ کی یہی جذباتیت آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اب جب بولا تو آواز ہر احساس سے خالی اسپاٹ تھی اور آنکھوں میں اجنبیت۔ اریبہ کو برا سا لگا، تو میں کون سا تم سے شادی کی آفر کر رہی ہوں؟ ڈراپ کرنا نہیں پسند تو اپنی مزدوری ہی لے لو۔ وہ بڑی معصومیت سے اس کی ہمدردی کا مذاق اڑا رہی تھی اور نثر سر جھٹک کر طنزیہ ہنسا۔ ہم غریب بغیر مزدوری کے بھی کام کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہمیں معاوضہ لینے کی عادت نہیں ہے۔ شاہ نے بے نیازی سے کہا اور اس کی سائڈ سے نکل کر وہ چلا جاتا کہ ایک بار پھر اریبہ اس کا بازو تھام گئی۔ میں تمہیں ڈراپ کر کے رہوں گی، چلو میرے ساتھ، مجھے بھی احسان کرنا آتا ہے، سیدھے لہجے میں کہتے ہوئے وہ نثر کو اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھی۔ اپنا احسان اپنے پاس رکھیں۔ جھٹک کر اپنا بازو چھڑایا اور بہت تیزی سے وہ ایک سمت لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ پکارتی رہ گئی یہاں تک کہ وہ اندھیروں میں گم ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح ایک انگڑائی لے کر شہر میں بیدار ہوئی اور شہر دھیرے دھیرے جاگنا شروع ہو گیا۔
شہر کے پوش علاقے میں مقیم وہ شاندار عمارت جیسے لوگ فردوسی محل کے نام سے جانتے تھے، آج ایک الگ سے ہی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس سرگوشی میں سازشوں کی بو در و دیوار سے لے کر دلوں تک پھیل رہی تھی۔ آج سب سے پرنس کے اندر بے چینی سی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ٹی وی لاؤنج میں بٹھا دیا گیا تھا، مگر آتے جاتے لوگوں کی سرگوشیوں سے وہ غیر آرامدہ سا ہونے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں چپکے چپکے غازی اور شایان کے نام کانوں میں گونج جاتے۔ وہ چونک جاتا، گردن موڑ کر اس طرف دیکھتا جدھر سے کوئی نہ کوئی آواز اس کے کانوں میں آ جا رہی تھی، مگر پھر آوازیں گم ہو جاتی، پردے پڑ جاتے اور پرنس بے چین ہو جاتا۔ کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو سازشوں کا جال تھا جو اس کے ارد گرد بھی بنا جا رہا تھا۔ بے چینی اور خوف یوں ہی دلوں میں سرایت نہیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ چنگاری کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شعلہ بن جاتی ہے۔ ایسی ایک چنگاری پرنس کے دل میں بھی تھی، یہاں فردوسی محل میں آ کر سلگ اٹھی تھی۔ بات بات پر کوئی نہ کوئی ذکر خاضی کا نکلتا اور پھر لان تان کے ساتھ ایک اندیکھی سازشوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، شروع سے جس طرح کا سمجھدار بچہ تھا وہ سب نوٹ کرتا تھا۔ اپنی دادی سے روز کہتا کہ اسے پپا کے پاس لے کر چلیں، مگر دادی چاہ کر بھی مما کے آگے ہار جاتے۔ یہاں سب خود میں مصروف تھے، ہر کوئی اپنی دھن میں، اپنے جذبات میں۔ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، بے جان ٹکڑے کی طرح یہاں لا کر ڈال دیا گیا تھا، یہ کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اب وہ پھر سے وہی خاموش بچہ بن رہا تھا جسے وہ شایان کے آنے سے پہلے تھا۔ آج بھی وہ گمسم سا لاؤنج میں آ کر بیٹھا، اسے لگا اب اس کے پیچھے سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے بے چینی سے ہوئی، پھر بے قراری پورے وجود میں سرایت کر گئی، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دھیرے دھیرے بند دروازوں کی طرف بڑھا۔ کچھ دنوں سے وہ نہ جانے کیوں بند چاپ چلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج جیسے لگا وہ کوششیں رنگ لا گئی ہوں۔ بغیر کوئی چاپ پیدا کیے ہوئے وہ اسٹڈی تک آیا اور جھری سے جھانکتے ہوئے چند کلمات اس کے کانوں میں گئے تھے۔ کچھ بھی ہو، تم لوگوں کو اس لڑکی شایان کو آزاد نہیں کرنا ہے۔ شایان کا نام سنا اور دل زور سے دھڑکا۔ بچہ تھا اس لیے خوف کے بھی اثر پیدا ہوئے۔ اسے اتنا مارو کہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت نہ رہیں۔ خوف اب دھیرے دھیرے غصے میں ڈھلا تھا۔ یہ شروعات تھی، اس کے اندر غصے کی آگ سلگنے لگی۔ کوئی بھی بہانہ ہو، مگر سب کو یہی لگے کہ یہ کام دہشت گردوں کا ہے۔ پولیس کی فکر مت کرو، اسے میں سنبھالوں گا۔ یہ شہر میری مرضی پر چلتا ہے۔ یہ اس کے نانا تھے اور پرنس کی بھوری آنکھوں کے کنارے سرخ پڑنے لگے۔ بس تمہارا کوئی آدمی غازی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ ایک بھی آدمی اس کے ہاتھ لگا نا تو اسے منہ کھلوانے کا ہنر آتا ہے، اور پھر اگر میرا نام بھی آیا نا تو تم سب کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ وہ تکبر بھرے جذبات سے بندھے ہوئے تھے، اور ڈر کا کوئی جذبہ بھی اس کے اندر چھپا پڑا تھا۔ یہ ڈر تھا اس کے پپا غازی کا، یہ ڈر تھا اپنا رتبہ ہاتھ سے پھسل جانے کا۔ سب سنتے ہوئے پرنس دھیرے دھیرے پیچھے کھسکنے لگا، اسی طرح بغیر چاپ پیدا کیے ہوئے، اسی طرح خاموشی سے، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ سخت۔ آج یقین ہو گیا کہ ظلمت کی حکومت بڑھتی جا رہی تھی۔ بس وہیں ایک پل تھا جب پرنس کا دل بدلا تھا۔ ایک پل میں سب کچھ نہیں بدلتا، برسوں کا رشتہ ایک دن میں ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس رشتے کی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی تھی، زہر کا انجیکشن جسے اس کے رگوں میں اتار دیا تھا۔ تبھی تو رشتے کی لالیما ختم ہو گئی تھی اور زہریلا رنگ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پھر سب کچھ بدل گیا۔ زمانہ، زمین، مکین، رشتے، مسکراہٹیں، نگاہیں اور ارادے، اس بدلے ہوئے حالات کا نوحہ کنا اس کی معصومیت نے کیا اور پرنس دھیرے دھیرے فردوسی محل کے مکینوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ صبح گزر چکی تھی اور اجلی سفیدی نیلے آسمان پر سربلند آفتاب کے سنہرے رنگ میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ شہر میں دوپہر تیز فیاؤں کے ساتھ برستی شروع ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں ہلکی ہلکی سی ہلچل کا شور اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا۔ اس کے آفس میں مکمل خاموشی تھی۔ سامنے ٹیبل پر ایک فائل کے پیج کھلے ہوئے تھے اور اس پر نیلے رنگ کے جوہر سے لکھتے ہوئے وہ گھڑی پر بھی نگاہ دوڑا لیتا تھا۔ شایان کا پیپر ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ اور بچا تھا۔ اسے پیپر کے ختم ہونے سے ٹھیک 10 منٹ بعد گیٹ تک پہنچ جانا تھا۔ تیزی سے اپنا کام نپٹا کر اس نے فائل دراز میں رکھی، پین ہولڈر میں بال پین ڈالا اور چیئر کھسکا کر ووٹ کھڑا ہوا۔ 15 منٹ اور بچے تھے اور اب وہ اس آفس سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ٹیبل سے اپنی پولیس کیپ اٹھائی اور سر پر جماتے ہوئے ٹیبل کے اطراف سے گھوم کر ڈور کی طرف بڑھ جاتا کہ سب انسپکٹر کو آتے دیکھ کر وہیں ٹیبل کے پیچھے کھڑا ہوا۔ سر، انسپکٹر اندر آیا اور اس نے سلیوٹ کیا۔ کیا بات ہے؟ نگاہ گھڑی پر تھی اور کان منتظر کہ انسپکٹر اپنی بات کہے اور وہ جواب دے کر آفس سے نکل جائے۔ سر، میڈیکل کالج میں چند دہشت گردوں نے حملہ کر دیا اور وہاں… انسپکٹر پریشان تھا بولا اور غازی نے تیزی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ نیا کیس؟ اب شایان کو میں… 1 منٹ، وہ پریشانی سے سوچتے ہوئے ایک دم سے اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ میڈیکل کالج میں؟ دل ایک دم سے سکڑنے لگا تھا۔ جی سر۔ اس نے صرف تائید ہی نہیں کہ میڈیکل کالج کا نام بھی لیا اور غازی کا سارا وجود آندھیوں کی زد میں آ گیا۔ اسے لگا جو گھڑی وہ دیکھ رہا تھا وہ سکوت اختیار کر گئی۔ شایان کی صورت ہر طرف اسے نظر آنے لگی تھی۔ بری آنکھیں ساکت تھیں، بس انسپکٹر کی صورت دیکھ رہی تھی جو اسے کچھ تفصیلات بتا رہا تھا، مگر غازی کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اسے بس شایان کی صورت دکھائی دے رہی ہو اور دہشت گردوں کی تان بار بار اس کے کانوں میں دستک دے رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔